اصل میں آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے کہ 2018 میں یہ جو ملون ہے اس نے ایک کمپٹیشن اناؤنس کیا، اور اس کمپٹیشن میں جو ہے یہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ بے حرمتی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پوری دنیا سے لوگ مزاحمت کر رہے تھے، تو مجھے پتہ چلا تو شور بہت تھا، لیکن سب مزاحمت 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 اٹھا میں نے ویڈیو نکالی، اسی وقت میں نے وہ بنائی اور اس کے سر کی قیمت رکھ دی۔ جب اس کے سر کی قیمت رکھی تو یہ بھاگا، اس نے فوراً سیکیورٹی لی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مشہور و معروف قومی کرکٹر خالد لطیف نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہرا دیا تھا، جس کی وجہ سے ہالینڈ کی عدالت نے ان کو 12 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ اس حوالے سے جو کرکٹر خالد لطیف ہیں انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، اور یہ تازہ ترین انٹرویو انہوں نے دیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ان کو سزا کیوں ہوئی ہے، اب ان کا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا موقف ہے، اگر سزا ہوئی ہے تو کیا وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئے ہیں جو انہوں نے اس ملعون کے سر کی قیمت لگائی تھی، یا ابھی بھی اپنے فیصلے کے اوپر برقرار ہیں۔ آپ لوگوں کو مشہور کرکٹر خالد لطیف کے انٹرویو کی پوری ویڈیو دکھاؤں گا، لیکن ویڈیو دکھانے سے پہلے آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو کرکٹر خالد لطیف کے چاہنے والے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں یا گستاخی کرنے کا سوچتے ہیں وہ بھی اس ویڈیو سے ڈر جائیں اور وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ گستاخی کرنے سے رک جائیں، کیونکہ جو بھی گستاخی کرتا ہے اس کی ایک ہی سزا ہے اور وہ سر تن سے جدا ہے۔ کرکٹر خالد لطیف نے کیا کہا ہے مزید اس ملعون کے بارے میں جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی دفعہ گستاخی کی اور گستاخانہ حقوں کے کمپٹیشن کروانے کی کوشش کی۔ آئیے ایمان افروز کرکٹر خالد لطیف کا پورا انٹرویو دیکھتے ہیں۔ کیا مسلمان اتنے کمزور ہو گئے کہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ملعون آتا ہے، وہ کچھ گستاخی کرتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے؟ اب انہوں نے اپنا ہی قانون بنا لیا اور وہ سزائیں دیں گے۔ پہلے تو وہ گستاخی کرتے ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی ہم سزا دیں گے۔ تمہاری ہمت کیا ہے، تمہاری اوقات کیا کہ تم سزا دو گے؟ ایسی کسی سزا کو، کسی قانون کو میں نہیں مانتا۔ اور بات یہ ہے کہ 3 ملین اس کے سر کی قیمت رکھی تھی، اور اب اگر یہ کوئی ایسا کام کرے گا تو اب جو میں قیمت رکھوں گا وہ اس کی ہوائیں بھی اڑا دیں گی۔ اللہ وہ بات اور تھی، اب بات اور ہے۔ یہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، ہم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور میں یہی ابھی جیسے آپ نے مجھے بتایا پوری وکلا کی ٹیم میں، جب میں اٹھا میرے ذہن میں کچھ نہیں تھا، ایک چیز تھی کہ یہ گستاخی کر رہا ہے۔ میں نے وہ سوچا اور اس کے اوپر میں نے یہ پورا اس کا ایک ریکارڈ کیا، ویڈیو کا کام، اور وہ دے دیا میں اس پہ آج بھی قائم ہوں۔ لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ فیک ہے، وہ فیک نہیں ہے، میں ہی ہوں، میں نے ہی دیا ہے، اور میں اس سے پیچھے نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، اس سے آگے تو جا سکتا ہوں، اس سے پیچھے نہیں آ سکتا، یہ میرا ایمان ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ماشاء اللہ، آپ کی ماں کو سلام کہ جس نے اتنا پاکیزہ دودھ آپ کو پلایا، آپ کے باپ کو سلام کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت تربیت۔ ماں باپ نیک ہوں تو پھر حضور کی حرمت و ناموس پر پہرا دینا آ ہی جاتا ہے۔ اس کے لیے ماں کا نیک، باپ کا نیک ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر